بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ آج ہمیں جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے قرآن کے معجزے۔ یہ بات اب محتاج تعارف نہیں ہے کہ قرآن اللہ کی مقدس کتاب ایک معجزہ ہے۔ اس عنوان پر دنیا کے بہت سارے علماء، مفکرین اور دانشور حضرات نے اپنے اپنے طریقے پر گفتگو کی ہے اور یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن ایک معجزہ ہے۔ معجزہ کا ایک سادہ سا معنی یہ ہے کہ جو عاجز کر دینے والا ہو۔ معجز یا معجزہ جو عاجز کر دینے والا ہو، یعنی قرآن جس طرح سے اپنی باتیں پیش کرتا ہے، جس انداز سے اور جس لب و لہجے میں اپنی باتیں پیش کرتا ہے اور جس قسم کی وہ باتیں کرتا ہے، اس معیار پر کوئی گفتگو نہیں کر سکتا، کوئی اپنی بات پیش نہیں کر سکتا۔ تو قرآن نے اپنے اسلوب، اپنی گفتگو اور اپنے عنوان کے اعتبار سے انسان کی تمام کوششوں کو، انسان کی تمام عقلوں کو، انسان کے تمام علم کو عاجز کر دیا۔ یہ قرآن ایک معجزہ ہے۔ قرآن کے معجزہ ہونے کے بہت سارے پہلو ہیں۔ چند پہلوؤں پر میں گفتگو کرنا چاہوں گا۔ قرآن جب نازل ہوا، اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کی مختلف سورتوں کو اور مختلف آیتوں کو پڑھ کر جب مکے والوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اس کلام کو سن کر بڑی حیرت میں پڑ گئے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیش کیے ہوئے اس کلام کے تعلق سے مختلف اندازے لگانے لگے اور مختلف باتیں کرنے لگے۔ کسی نے یہ کہا کہ یہ شاعری کرنے لگے ہیں اور یہ شاعری کا، شعر و شاعری کا ایک کلام ہے۔ جس طرح شاعر اپنا کلام پیش کرتے ہیں اسی طرح یہ بھی شاعری کرنے لگے۔ کسی نے یہ کہا کہ یہ کاہن ہو گئے، یعنی کاہن عرب میں وہ لوگ کہ جن کا جن سے کچھ تعلق ہوتا تھا اور وہ جن کی باتیں سن کر اپنے طور پر لوگوں کو بتاتے تھے، اسے کاہن کہا کرتے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کاہن ہو گئے ہیں اور کہانت والا یہ کلام پیش کرتے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگوں کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ اپنی طرف سے کچھ باتیں کہہ کر اپنی طرف سے کلام بنا کر پیش کر رہے ہیں، اور ان کا یہ دعویٰ درست نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ چنانچہ وہ اسے اللہ کا کلام ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کوئی قرآن کو
شاعری کہہ رہا تھا، کوئی قرآن کو کاہن کی باتیں کہہ رہا تھا، کوئی قرآن کو آپ کا گڑھا ہوا کلام بتا رہا تھا۔ تو یہاں پر قرآن نے ایک دعویٰ پیش کیا ان تمام لوگوں کے سامنے، مکے کے ان تمام لوگوں کے سامنے، قرآن کی آواز جہاں جہاں تک پہنچی ان تمام لوگوں کے سامنے ایک دعویٰ پیش کیا اور انہیں کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے طور پر یہ کلام بنایا ہے، چاہے وہ شاعری کی صورت میں ہو یا کہانت کی شکل میں ہو، انہوں نے اپنی طرف سے یہ کلام گڑھ کر پیش کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ قرآن عربی زبان میں ہے، یہ قرآن عربی کا قرآن ہے اور تمہاری زبان بھی عربی ہے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان بھی عربی ہے، یہ بھی عربی ہے، عربی زبان جانتے ہیں اور تم بھی عربی ہو، عربی زبان بولتے ہو۔ تو اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عربی ہونے کی وجہ سے یہ عربی کا کلام اپنی طرف سے بنا کر پیش کر رہے ہیں، تو تمہارے درمیان بھی بڑے بڑے عربی زبان کے جاننے والے ماہرین موجود ہیں، بڑے بڑے عربی کے شاعر موجود ہیں، ادیب موجود ہیں۔ تو تم لوگ بھی کوشش کرو اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح کا عربی کلام پیش کر رہے ہیں اسی طرح کا تم بھی عربی کلام پیش کر کے بتاؤ۔ چنانچہ قرآن نے بڑے واضح لفظوں میں یہ چیلنج کیا تھا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یعنی ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو کلام نازل کیا ہے، اگر اس کے سلسلے میں تمہیں شک ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اگر اس بارے میں تمہیں شک ہو تو تم بھی اس جیسی کوئی صورت بنا کر پیش کرو۔ یہ جس طرح قرآن کی مختلف صورتیں تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں اسی طرح تم بھی کوئی صورت بنا کر پیش کرو اگر تم لوگ اپنے دعوے میں سچے ہو۔ پھر اس کے آگے ایک اور چیلنج کر دیا کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ، یعنی قرآن نے یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ تم ایسا کر کے دیکھو، تم اس طرح کا کلام قرآن جیسا کلام بناؤ، اور اگر تم نہ بنا سکو اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ تم ہرگز نہ بنا سکو گے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم بھی بناؤ اور تم نہیں بنا سکتے، ہرگز تم نہیں بنا سکتے، تو اگر تم نہ بنا سکو تو جہنم کی اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار رکھی ہے۔ تو قرآن نے یہ چیلنج کر دیا کہ تم بھی عربی زبان جاننے والے ہو اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اسی زبان کے جاننے والے ہیں، اگر تمہارا یہ الزام ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھ کر کلام پیش کرتے ہیں، اپنی طرف سے بنا کر پیش کرتے ہیں، تو تم بھی بڑے ماہر ہو زبان کے، ادیب ہو، بڑے شاعر ہو، تو تم بھی اس جیسا کلام بنا کر پیش کرو۔ اور قرآن نے یہ بھی چیلنج کر دیا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ چنانچہ قرآن کا دعویٰ اپنی جگہ پر ثابت رہا۔ قرآن جب سے نازل ہوا آج تک قرآن جیسا کلام کوئی بنا کر نہیں پیش کر سکا۔ تو یہ قرآن کا چیلنج، قرآن کا یہ دعویٰ اپنی جگہ پر سچ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اس طرح یہ قرآن معجزہ ہے۔ اب اس کے چند پہلوؤں کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، چند مثالوں کے ذریعے اس بات کو ثابت کروں گا کہ قرآن کس طرح معجزہ ہے۔ زبان کی تاریخ کا آپ مطالعہ کریں۔ دنیا میں مختلف زبانیں ہیں، عربی زبان ہے، انگلش زبان ہے، ہندی زبان ہے، اردو زبان ہے۔ مختلف زبانوں کا آپ مطالعہ کریں تو زبان کی تاریخ یہ بتاتی ہے
کہ زبان کوئی بھی زبان ہو، چاہے وہ عربی زبان ہو یا انگلش زبان، اردو زبان ہو، زبان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، زبان کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے کہ جو الفاظ بہت سارے وہ الفاظ جو استعمال ہو رہے تھے وہ الفاظ دھیرے دھیرے ختم ہوتے جاتے ہیں اور کچھ نئے الفاظ پیدا ہوتے ہیں جو زبان میں داخل اور شامل ہو جاتے ہیں۔ تمام زبانوں کا یہی حال ہے۔ تو اس لیے جو پہلے کی زبان ہوتی ہے آج کی ڈیٹ میں اس زبان کا سمجھنا مشکل ہوتا ہے، اگرچہ وہ اسی زبان کا جاننے والا ہو۔ جیسے مثال کے طور پر انگلش کی زبان ہے، انگریزی زبان ہے، یہ جس طرح پہلے تھی اس طرح آج نہیں ہے۔ انگلش کے بہت سارے الفاظ جو پہلے استعمال ہوتے تھے آج وہ استعمال نہیں ہو رہے ہیں، اور انگلش میں بہت سارے الفاظ ایسے آ گئے ہیں کہ جو پہلے لوگ نہیں جانتے تھے لیکن آج بولے جا رہے ہیں۔ یہی حال اردو زبان کا بھی ہے۔ اردو زبان کا حال یہ ہے کہ پہلے بہت سارے الفاظ اردو زبان میں بولے جاتے تھے اور وہ فصیح اور اعلیٰ الفاظ مانے جاتے تھے، لیکن وہ الفاظ آج استعمال نہیں ہو رہے ہیں، اور پھر دوسری طرف اس میں بہت سارے ایسے الفاظ دھیرے دھیرے داخل ہو گئے کہ جو پہلے نہیں بولے جا رہے تھے۔ زبان کے اندر یہ تبدیلی اور یہ انقلاب برابر جاری رہتا ہے۔ تمام زبانوں کا، دنیا کی تمام زبانوں کا حال یہی ہے کہ اس کے اندر تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ جیسے شیکسپیئر جو انگلش کا بہت بڑا ماہر تھا، انگریزی زبان کا بہت بڑا شاعر تھا، ڈرامہ نگار تھا، جس زمانے میں شیکسپیئر اپنی زبان میں شاعری کر رہا تھا، انگلش جو زبان اس زبان میں جو شاعری کر رہا تھا تو اس کی زبان کو اعلیٰ زبان سمجھا جاتا تھا۔ وہ جو الفاظ استعمال کرتا تھا ان الفاظ کو اعلیٰ، قیمتی اور عمدہ الفاظ مانے جاتے تھے، لیکن آج شیکسپیئر کی شاعری کا حال یہ ہے کہ آج اس کی شاعری کو سمجھنے کے لیے ڈکشنری کا سہارا لینا پڑے گا اور بڑی محنت کرنی پڑے گی، تب شیکسپیئر کی وہ زبان، وہ انگلش زبان سمجھ میں آئے گی، حالانکہ وہ انگریزی زبان۔ اور آج بھی انگریزی زبان کے جاننے والے تو آج کے لکھے پڑھے جو انگریزی زبان کے ہیں وہ اگر شیکسپیئر کی کتاب پڑھنا چاہیں گے، اس کی شاعری کا مطالعہ کرنا چاہیں گے تو ان کو مشکل پیش آئے گی، حل کرنے میں ان کو مشکل پیش آئے گی۔ یہی حال اردو زبان کا ہے کہ جو پہلے جو الفاظ استعمال کیے جاتے تھے وہ الفاظ بہت سارے، وہ الفاظ دھیرے دھیرے ختم ہو گئے، اب بہت سارے نئے الفاظ داخل ہو گئے، لیکن جس زمانے میں ان ادیبوں اور ان شاعروں نے اردو زبان میں وہ الفاظ استعمال کیے تھے وہ الفاظ بڑے معیاری، مستند اور اعلیٰ سمجھے جاتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بہت اردو شاعری کے غزل کا ایک بہت بڑا شاعر میر تقی میر، ایک شعر کو نمونے کے طور پر میں پیش کرتا ہوں کہ میر کہتے ہیں کہ سرہانے میر کے آہستہ بولو، سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ تو یہ ٹک کا جو لفظ ہے اس زمانے میں، جس زمانے میں کہ میر شاعری کر رہے تھے، یہ لفظ ٹک بہت فصیح سمجھا جاتا تھا، لیکن آج اس لفظ کا معنی فوری طور پر سمجھنے والا بہت مشکل سے آپ کو نظر آئے گا۔ جو شاعری کو، جو زبان کو اچھی طرح جانتے ہیں وہی اس کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن عام طور پر لفظ ٹک کا معنی اس شعر میں کیا نہیں سمجھ پاتے۔ ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے، ٹک کا مطلب ہوتا ہے ذرا، ابھی ذرا روتے روتے سو گیا، تو لفظ ٹک یہ ذرا کے معنی میں جو استعمال ہوتا تھا یہ لفظ بڑا فصیح سمجھا جاتا تھا، اور میر نے اپنی زبان اور اپنی شاعری کے بارے میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ مستند ہے میرا فرمایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا، لیکن ان کا فرمایا ہوا یہ جو لفظ ہے آج یہ متروک ہو چکا ہے، لوگ اس کو بولنا اور اس کو استعمال کرنا چھوڑ چکے ہیں، حالانکہ یہ اس زمانے کا فصیح لفظ تھا، اس زمانے کا یہ مستند اور معیاری لفظ تھا۔ تو زبان کی تاریخ
کا ایک نمونہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کوئی بھی زبان اس کا یہی حال ہے. یہی حال عربی زبان کا بھی ہے. یہی حال عربی زبان کا بھی ہے کہ عربی زبان جو دور اول میں بولی جاتی تھی، ادیب اور شاعر جو زبان استعمال کرتے تھے، وہ آج نہیں سمجھی جاتی. وہ آج بہت کم بولی جا رہی، بہت کم لکھی جا رہی ہے. دور جاہلیت کا ایک بہت بڑا شاعر امرؤ القیس تھا. امرؤ القیس ایک بہت بڑا شاعر، اور اس دور میں اور بھی چند بڑے بڑے شاعر تھے. لیکن امرؤ القیس کی شاعری کو اگر سمجھنا ہوگا، جو عربی کے جاننے والے ہیں اگر سمجھنا چاہیں گے، تو اس کو سمجھنے کے لیے لغت کا سہارا لینا پڑے گا، ڈکشنری کا سہارا لینا پڑے گا. اس لیے کہ امرؤ القیس نے عربی زبان جو اپنے دور میں استعمال کی تھی، وہ دھیرے دھیرے بدلتی گئی، اس کے الفاظ لوگ چھوڑتے گئے، اور آج دوسرے معیار کی عربی بولی اور لکھی جا رہی ہے. لیکن زبان کی اس تاریخ کے درمیان جو قرآن کی زبان ہے، قرآن نے جو عربی زبان استعمال کی ہے، جو الفاظ استعمال کیے ہیں، یہی تو قرآن کا معجزہ ہے کہ اس نے جس الفاظ کو استعمال کر لیا، جس لفظ کو قرآن نے پکڑ لیا، وہ متروک نہیں ہو سکا، وہ آج تک لکھا اور بولا جا رہا ہے. قرآن کی زبان فرسودہ اور نایاب نہ ہوئی. قرآن کا کوئی لفظ متروک نہیں ہوا، بلکہ وہ آج بھی لکھا اور بولا جا رہا ہے. بلکہ اتنا زیادہ استعمال اس کے بعد الفاظ ہوئے کہ لوگ اپنی بول چال میں اس کا استعمال کرنے لگے ہیں. جیسے مثال کے طور پر قرآن کے بعض الفاظ میں پیش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک. آپ لفظ مالک کو دیکھیں، قرآن نے 1400 سال پہلے اس لفظ کو استعمال کیا تھا، اور آج بھی یہ لفظ عربی زبان میں استعمال ہو رہا ہے. نہ صرف یہ کہ عربی زبان میں، بلکہ بول چال کا یہ لفظ بن گیا ہے. مالک مکان لوگ کہتے ہیں، دکان کا مالک کہتے ہیں، سامان کا مالک کہتے ہیں، پیسے اور گھر کا مالک، جائیداد کا مالک. تو یہ ایسا لفظ ہے. یہی تو قرآن کا معجزہ ہے کہ تمام الفاظ چھوڑے جا سکتے ہیں، تمام زبانوں میں تبدیلی آ سکتی ہے، لیکن قرآن نے جس زبان کو پکڑ لیا ہے، جس زبان کو چلا لیا ہے، جس لفظ کو تھام لیا ہے، نہ کل وہ فرسودہ تھا اور نہ آج فرسودہ ہے، نہ کل وہ متروک تھا اور نہ آج متروک ہے. اگر زبان کی تاریخ دیکھی جائے تو یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن کا کوئی لفظ چھوڑا نہیں جا سکتا، آج بھی وہ مستعمل ہے، لوگوں کے استعمال میں ہے. جیسے قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور تحقیق کہ ہم نے آسمان دنیا کو زینت بخشی. اب آپ دیکھیں اس لفظ میں، اس آیت میں دو لفظ ہے، ایک زینت کا لفظ ہے، ایک دنیا کا لفظ ہے. قرآن نے 1400 سال پہلے لفظ زینت اور لفظ دنیا کا استعمال کیا تھا، اور آج بھی عربی زبان میں یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، بلکہ لوگوں کی بول چال میں یہ لفظ مستعمل ہے. لفظ زینت بھی لوگ بولتے ہیں، لفظ دنیا بھی لوگ بولتے ہیں. تمام زبانوں کے اندر انقلاب پیدا ہو گیا، تبدیلی پیدا ہو گئی، لیکن قرآن کی جو عربی زبان ہے وہ کل سے آج تک باقی ہے، وہ آج بھی تر و تازہ ہے. اس کے تمام الفاظ ویسے ہی چمک رہے ہیں آج بھی جس طرح کے وہ کل چمک رہے ہیں. یہ قرآن کا لفظوں کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے بہت بڑا معجزہ ہے. بلکہ قرآن کے بعض الفاظ تو ایسے ہیں جو الیکٹرانک دور میں داخل ہو گئے ہیں. بعض الفاظ ایسے ہیں جو الیکٹرانک زبان میں، کمپیوٹر کی زبان میں داخل ہو گئے ہیں. جیسے مثال کے طور پر کمپیوٹر سافٹ ویئر ہو یا موبائل کے اندر پائے جانے والے جو ایپس ہوتے ہیں، آپ ان کا استعمال کرتے ہیں، سبھی لوگ استعمال کرتے ہیں. اس میں بہت سے مختلف آپشن ہوتے ہیں. جیسے ایک آپشن ہوتا ہے سیو کا، سیو کرنا، اور ایسے ہی ایک آپشن ہوتا ہے ڈیلیٹ کا، ایسی ایک آپشن ہوتا ہے کینسل کا. اس طرح مختلف آپشن ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جب یہ عربی سافٹ ویئر تیار ہوا، جس طرح انگلش میں یہ سافٹ ویئر ہے، ہر زبان میں سافٹ ویئر، تو عربی میں جب یہ سافٹ ویئر ہوا تو عربی زبان میں سافٹ ویئر بنانے والوں کو قرآن کا لفظ استعمال کرنا پڑا.
قرآن نے جو لفظ استعمال کیا تھا وہ لفظ اپنے اس سافٹ ویئر میں استعمال کرنا پڑا. جیسے سیف کی جگہ پہ عربی سافٹ ویئر میں حفظ کا لفظ آتا ہے, حفظ کا لفظ آئے گا اس سافٹ ویئر میں, اور حفظ یہ قرآن کا لفظ ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, یہ قرآن کا لفظ ہے. قرآن نے کس طرح اس لفظ کو استعمال کیا ہے. تو یہ لفظ قرآن کا الیکٹرانک دور میں داخل ہو گیا, کمپیوٹر کی زبان میں داخل ہو گیا. یا جیسے قرآن کا ایک لفظ اور ہے جو کمپیوٹر کے دور میں داخل ہو گیا, جیسے ڈیلیٹ. ڈیلیٹ یہ انگلش زبان, انگلش کا جو سافٹ ویئر ہوتا ہے, ایپس ہوتا ہے, تو اس میں ڈیلیٹ کا لفظ آتا ہے. اور عربی میں جب یہ سافٹ ویئر تیار ہوا تو وہاں ڈیلیٹ کی جگہ الامحاء کا لفظ ہوتا ہے. الامحاء, ڈیلیٹ کا معنی ہے, امحاء عربی ہے مٹا دینا, ڈیلیٹ کا مطلب مٹا دینا, ختم کر دینا. الامحاء یہ بھی قرآن کا لفظ ہے. یمحو اللہ ما یشاء, یہ اسی محو سے امحاء بنا, یہ قرآن کا لفظ ہے. قرآن نے جو لفظ استعمال کیا تھا تو عربی سافٹ ویئر میں ڈیلیٹ کی جگہ اسی لفظ کا استعمال کیا گیا. ایسے ہی ایک لفظ ہے کینسل. انگلش زبان میں جب سافٹ ویئر آپ چلائیں گے تو وہاں کینسل کا لفظ ملے گا, لیکن عربی سافٹ ویئر میں اس کینسل کی جگہ الالغاء کا لفظ ملتا ہے. الالغاء, کینسل یعنی اس کو نظر انداز کر دینا, اور الغاء کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے لغو کر دینا, بیکار کر دینا. اس طرح سے الالغاء کا یہ لفظ کینسل کی جگہ پر استعمال ہوا. اب آپ دیکھیں کہ یہ سب قرآن کا لفظ ہے. اس طرح بہت سے الفاظ ہیں جو قرآن کے ہیں اور اس طرح محفوظ اور باقی ہیں کہ آج تک ان کا استعمال ہو رہا ہے. جہاں تک کہ قرآن کے الفاظ الیکٹرانک دور میں داخل ہو گئے اور کمپیوٹر کے دور میں داخل ہو گئے تو قرآن کی زبان اس طرح زندہ اور تر و تازہ ہے. یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے. اس طرح بے شمار مثالیں ہیں قرآن کے الفاظ کی. یہی تو قرآن کا اعجاز ہے, یہی تو قرآن کا معجزہ ہے کہ زبانیں مرتی جاتی ہیں, زبانیں ختم ہوتی جاتی ہیں, لیکن قرآن کی جو زبان ہے وہ ہر لمحہ زندہ ہو رہی ہے اور زیادہ تر و تازہ ہو رہی ہے. اب قرآن کے اعجاز کا ایک اور پہلو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. قرآن کو چاہے کوئی سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو, چاہے وہ اسلام کا ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو, کسی بھی مذہب کا ہو اور کسی بھی زبان کا جاننے والا ہو, لیکن قرآن کی تلاوت میں, قرآن کی تلاوت میں, اس کی قرب میں, قرآن کی قرب میں ایک ایسی عجیب سی کشش ہے کہ سنتے ہی سننے والے کے دل پر ایک گہرا اثر پڑ جاتا ہے. قرآن اپنی تلاوت کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو اور دلوں کو کھینچتا ہے اپنی طرف, چاہے وہ قرآن کو سمجھ رہا ہو یا نہ سمجھ رہا ہو. یہ معاملہ دور اول میں, دور جاہلیت میں بھی پیش آیا ہے ایسا, اور آج بھی ایسا ہو رہا ہے. آج کے دور میں بھی بہت سارے ایسے لوگ جو اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں لیکن وہ قرآن سن کر اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں, جو عربی زبان کے جاننے والے نہیں ہیں, قرآن کی عربی کو سمجھتے نہیں ہیں, لیکن اس کی تلاوت سن کر وہ اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں. یہاں تک کہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت سن کر رونے لگتے ہیں, حالانکہ نہ انہوں نے قرآن کو سمجھا ہے. اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ جو قرآن کے ماننے والے نہیں ہیں, اسلام سے دور ہیں, کسی دوسرے دین اور دھرم کے ماننے والے ہیں. یہی قصہ دور اول میں بھی تھا. اسی لیے مشرکین مکہ عاجز ہو کر, گھبرا کر اور پریشان ہو کر کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف کون سی کارروائی کی جائے, قرآن کے خلاف کون سی مخالفت کی جائے, کون سی ایسی بات کی جائے کہ لوگ اس سے دور ہو جائیں. وہ پریشان ہو گئے تھے کہ ہم کیا کہیں. کبھی وہ کہتے تھے کہ ہم ان کو شاعر کہیں گے, لیکن آپس ہی میں رائے مشورہ کر کے وہ کہتے کہ یہ تو شاعر نہیں لگتے. کبھی وہ کہتے کہ ان کو کاہن کہیں گے, لیکن خود اپنی اس رائے کو وہ رد کر دیتے تھے. کبھی کہتے تھے کہ ہم ان کو جادوگر کہیں گے, لیکن وہ اپنی اس رائے کو واپس لے لیتے تھے.
تو پھر بہت غور و فکر کرنے کے بعد یہ کہا کہ ہم لوگوں سے یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ایسی جادوئی بولی بولتے ہیں، ایک ایسی جادوئی بولی بولتے ہیں کہ اس جادوئی بولی کو سن کر لوگ ان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیش کیے ہوئے قرآن کو جادوئی بولی کہتے تھے۔ وہ اس کو جادو اسی لیے کہہ رہے تھے کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا تھا، چاہے ان کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اسی لیے مشرکین مکہ نے اس بات پر سنجیدگی سے غور کیا اور لوگوں کو قرآن سے دور کرنے کے لیے آپس میں ایک رائے کو پاس کیا، جس کو کہ قرآن نے بیان کیا کہ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، یعنی کافروں نے کہا کہ اس قرآن کو مت سنو، لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو، بلکہ جب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن پڑھے تو شور کرو، ہنگامہ کرو، کچھ بے ہنگم سی باتیں کرو اور کچھ لغو باتیں کرو، بیکار حرکت کرو، بیکار باتیں کرو، شور ہنگامہ کرو، شاید کہ تم قرآن کی آواز کو دبا دو۔ یہ وہ رائے اور مشورہ کرنے لگے اور اس پر وہ عمل کرنے لگے۔ چنانچہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے، نماز کی حالت میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے، تو لوگ دور کرنے کے لیے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اور قرآن سے دور کرنے کے لیے اسی طرح کا شور و ہنگامہ کیا کرتے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر بھی اس دور میں جب آنگن میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور قرآن کی تلاوت کرتے تو بستی اور محلے کے عورتیں اور بچے تک آ کر سنا کرتے تھے، بچے بھی اکٹھا ہو جاتے تھے، عورتیں بھی آ کر سنتی تھیں۔ بچوں کو کتنا سمجھ میں آئے گا عربی زبان، لیکن قرآن کی تلاوت میں وہ کشش تھی کہ جس کے پاس بھی دل و دماغ ہے وہ اس کو کھینچتا ہے، اپنی طرف بلاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کے اندر ایک عجیب جادو ہے، ایک عجیب قسم کا اثر ہے، ایک عجیب کیفیت ہے کہ اس کیفیت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ قرآن کی تلاوت شروع ہوتی ہے اور ایک اثر اس کا لوگوں پر طاری ہونے لگتا ہے، اس لیے منع کرتے تھے۔ تو یہ بھی قرآن ایک معجزہ ہے، ایسا دنیا کے کسی کلام میں نہیں پایا جاتا، کسی بھی کلام کے اندر یہ تاثیر نہیں ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑے ادیب کا کوئی کلام ہو، بڑے سے بڑے شاعر کا کوئی شعر ہو، کوئی شاعری ہو، کسی بھی کلام میں، کسی بھی شعر و شاعری میں ایسا اثر نہیں پایا جاتا۔ تمام کے درمیان، تمام شعر و شاعری کے بیچ میں قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ قرآن اپنی طرف لوگوں کو کھینچتا ہے۔ اب ایک اور پہلو، قرآن کے معجزے کا ایک اور پہلو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ قرآن مستقبل کی بہت ساری باتوں کو بیان کرتا ہے، مستقبل کی بہت ساری باتوں کو بیان کرتا ہے کہ جس کو ماننے کے لیے فوری طور پر لوگ تیار نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود قرآن نے مستقبل کی جو بات بیان کر دی، چاہے دور اول میں یہ یا بعد کے آنے والے زمانے میں، وہ بات اپنی جگہ پر 100% درست ثابت ہوئی۔ جیسا کہ میں مثال قرآن ہی سے پیش کروں گا، دور اول میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کے دور کی مثال، اس دور میں ہجرت سے پہلے کا یہ معاملہ ہے، اس دور میں دو بڑی طاقتیں تھیں، دو بڑی سیاسی طاقتیں تھیں، ایک فارس کی طاقت تھی اور ایک روم کی طاقت تھی۔ فارس جو قوم تھی، فارس کی جو طاقت تھی، یہ مشرک تھے، مجوسی، آگ کی پوجا کرنے والے یہ مشرک تھے، یہ ایک بہت بڑی طاقت تھی اس زمانے میں۔ اور روم یہ بھی اپنی جگہ ایک بہت بڑی طاقت تھی، لیکن یہ اہل کتاب تھے، یہ نصارہ تھے، اہل کتاب تھے، عیسائی تھے، نبی اور کتاب کو ماننے والے تھے۔ ان دونوں میں ایک جنگ ہو گئی، فارس اور روم کی حکومتوں کے درمیان ایک جنگ ہو گئی۔
اس جنگ میں فارس جیت گیا اور رومی ہار گئے. جب جنگ ہوئی تو روم کو شکست ہوئی. تو رومی جو تھے وہ اہل کتاب تھے, نبی اور کتاب کے ماننے والے تھے, اور فارس جو تھے یہ مشرک تھے, یہ آگ کے پجاری, بتوں کے پجاری تھے. جب فارس جیت گیا, روم ہار گیا, تب یہاں اس واقعے کو لے کر مکے میں ایک ہنگامہ شروع ہوا. مشرکین مکہ جو مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے, ان کو مذاق اڑانے اور پریشان کرنے کا ایک موقع ملا. وہ کہنے لگے کہ دیکھ لو, اس جنگ کا نتیجہ دیکھ لو کہ جو بتوں کے پجاری تھے, جو کسی کتاب اور کسی نبی کے ماننے والے نہ تھے, وہ جیت گئے, اور جو نبی کے ماننے والے اور کتاب کے ماننے والے تھے وہ شکست کھا گئے. یاد رکھنا, ہم بھی تمہیں اسی طرح شکست دیں گے. ہم بھی کسی نبی کو نہیں مانتے, ہم بھی کسی کتاب کو نہیں مانتے, ہم بھی بتوں کی پوجا کرنے والے, اور تم کتاب کو مان رہے ہو, قرآن کو مان رہے ہو, نبی کو مان رہے ہو. یاد رکھنا ایسے ہی ہم بھی تمہیں شکست دیں گے. جب مشرکین مکہ نے مسلمانوں کا اس طرح مذاق اڑایا, انہیں صحیح اذیت پہنچائی, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی وحی نازل فرمائی اور مستقبل میں پیش آنے والی ایک حقیقت کی طرف, ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا بہت واضح الفاظ میں. غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد. قرآن کی آیت نازل. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ روم ہار گئے, روم مغلوب ہو گئے, ہار گئے, لیکن وہ اپنے ہارنے کے بعد بہت جلد جیتیں گے. سیغلبون, بہت جلد وہ غالب آ جائیں گے, بہت جلد وہ جیتیں گے. فی بضع سنین, چند سالوں میں وہ جیت جائیں گے. اور اللہ ہی کے لیے یہ معاملہ اور یہ فیصلہ ہوتا ہے. پہلے بھی اللہ کے لیے فیصلہ تھا اور بعد میں بھی اللہ ہی کا فیصلہ ہوگا. یعنی اگر فارس جیت گیا اور روم ہار گیا تو یہ اللہ کے فیصلے سے تھا, اور اس کے بعد چند سالوں کے اندر اس کے بعد روم جیتے گا اور فارس ہار جائے گا, یہ بھی اللہ کے فیصلے سے. تو قرآن نے اس آیت میں کیا پیش گوئی کی؟ یہ پیش گوئی کر دی, یہ بیان کر دیا, مستقبل میں آنے والے واقعے کی طرف یہ اشارہ کر دیا کہ آج جس بات پر تم خوشی منا رہے ہو, ان قریب ایک زمانہ, ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ یہ رومی جیتیں گے اور فارسی ہار جائیں گے, روم غالب آ جائے گا. یہ قرآن کی پیش گوئی تھی. اب آپ دیکھیں کہ قرآن نے کس اعتبار سے مستقبل کی پیش گوئی کی ہے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ جنگ ہی نہ ہو. کیا یہ ضروری ہے کہ ایک بار جنگ ہوئی تو دوسری بار بھی جنگ ہو؟ لیکن جب قرآن نے کہہ دیا کہ جنگ ہوگی تو یقیناً ہوگی. قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک جنگ اور ہونی ہے, ایک جنگ پہلے ہوئی, اب ایک جنگ اور ہونی ہے. تو جب قرآن نے کہہ دیا کہ ایک جنگ اور ہوگی تو اسے ہونا ہے. یہ قرآن نے حقیقت کی طرف اشارہ کر دیا تھا, اور یہ بھی واضح کر دیا. قرآن نے یہ بھی حقیقت بیان کر دی, جنگ جب ہوگی تو فارس ہارے گا اور رومی جیتیں گے, اہل روم جیتیں گے. یہ دوسری پیش گوئی تھی, یہ دوسری حقیقت کی طرف اشارہ تھا. تو جو قرآن جیسا کہہ رہا ہے ویسا ہونا تھا. اور اس کے بعد ایک اور حقیقت, قرآن نے کہا کہ بضع سنین, با, ضاد اور عین, یہ لفظ ہے قرآن کا, عربی زبان کا یہ لفظ ہے. اس لفظ کو بولا جاتا ہے 3 سے 9 تک کی گنتی پر. 3 سے 9 تک کی گنتی پر لفظ بضع بولا جاتا ہے. یعنی اگر 3 کو بتانا ہو تو یہ لفظ بولا جائے گا. 4 کو بتانا ہو, 5 کو, 9 تک کی گنتی اگر بتانا ہو تو بضع بولا جائے گا. اور اس سے پہلے یا اس کے بعد کی گنتی پر اس لفظ کو نہیں بولا جائے. تو بضع سنین کا مطلب یہ تھا کہ قرآن یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ 3 سال سے پہلے جنگ نہیں ہوگی. جب بھی جنگ ہوگی تو 3 سال کی بعد ہوگی, اور اس کے بعد یہ جنگ 9 سال کے بعد بھی نہیں ہوگی. 3 سے 9 سال کے بیچ میں یہ جنگ ہوگی. قرآن نے یہ دعویٰ کیا
یعنی جنگ ہوگی تو جنگ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن نے یہ چیلنج کر دیا، یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ جنگ 3 سے 9 سال کے درمیان ہوگی، نہ پہلے ہوگی اور نہ بعد میں ہوگی۔ قرآن اس طرح دعویٰ کر رہا ہے، تو قرآن نے جس طرح دعویٰ کیا تھا اس دعوے کے 7ویں سال یہ جنگ ہوئی، فارس اور روم لڑے، فارس ہار گئے اور روم جیت گیا۔ قرآن ایک معجزہ کی طرح ساری دنیا کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ یہ قرآن کا معجزہ تھا۔ قرآن مستقبل کی غیب کی خبریں بتا رہا ہے، مستقبل کی پیش گوئی کر رہا ہے۔ کیا اس طرح کوئی کلام دنیا کا ایسا ہے کہ اس طرح 100% وہ باتیں اپنی درست ثابت کرے، درست حقیقت کی طرف اشارہ کرے؟ یہ ہے قرآن کا اعجاز۔ اب ایک اور پہلو، قرآن کے معجزے کے ایک اور پہلو کی طرف میں اشارہ کروں گا کہ جس طرح قرآن مستقبل کی بات کو بتاتا ہے، اسی طرح قرآن ماضی کی کچھ ایسی حقیقتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جسے دنیا نہیں جانتی، جسے دنیا ایک زمانے تک نہیں جانتی، لیکن قرآن نے بتایا، اور قرآن کے بتانے کے بعد دھیرے دھیرے لوگ اس کو جاننے لگے۔ لیکن قرآن کے بتانے سے پہلے ماضی کی اس تاریخ کو، ماضی کی اس حقیقت کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں اس کی ایک اور مثال پیش کر کے قرآن کے اس معجزے کو میں ظاہر کرنا چاہوں گا۔ فرعون، جسے بنی اسرائیل خدا مانتے تھے، اپنا خدا جانتے تھے، لیکن فرعون اور اس کے لشکر نے جب حضرت موسیٰ اور ان کی قوم پر حملہ کیا، پیچھا کیا، پکڑنا چاہا، تو دریائے نیل سے گزرے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ظاہر ہوا، اور وہ دریائے نیل پار کر کے اتر گئے، اس پار اتر گئے، اور فرعون اس کا لشکر جب دریائے نیل میں پہنچا تو وہ ڈوب گیا، پورا لشکر فرعون، دریا مل گیا، پورا ڈوب گیا، فرعون اور اس کا لشکر تمام اس میں ڈوب گئے۔ جب فرعون ڈوب گیا تو جو فرعون کو خدا ماننے والے تھے وہ کہنے لگے کہ فرعون ہمارا خدا ہے، خدا ڈوب نہیں سکتا، وہ آسمان پر پہنچ گیا، وہ آسمان پر پہنچ گیا۔ یہ بدعقیدگی لوگوں میں وہ پھیلا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس گمراہی کو بھی، اس بے دینی اور بدعقیدگی کو بھی لوگوں پر واضح کرنا چاہا۔ دوسرے یا تیسرے ہی دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو پانی کے اوپر ظاہر کر دیا، فرعون کی لاش کو پانی کے اوپر ظاہر کر دیا۔ بنی اسرائیل نے دیکھا کہ یہ فرعون کی لاش ہے، تو ان کا وہ نظریہ، وہ عقیدہ کہ فرعون کو خدا سمجھتے تھے، جس کو وہ خدا مان رہے تھے، وہ خدا نہ تھا، وہ ایک انسان تھا، اس کی لاش دریا کی سطح پر تیر رہی ہے، اور وہ تیرتے ہوئے کنارے آ رہی ہے۔ تو ان کا جو نظریہ تھا وہ باطل ہونے لگا۔ اب اس کے بعد مصر میں ایک بہت بڑی تکنیک تھی، اس زمانے میں ایک بہت بڑی تکنیک تھی۔ وہ تکنیک یہ تھی کہ وہ اس تکنیک کے ذریعے لاشوں پر کام کرتے تھے، لاشوں پر کچھ خاص کیمیکلز کا استعمال کرتے تو اس پر کام کرتے تھے، اور اپنی اس خاص تکنیک کے ذریعے لاش کو وہ محفوظ کر لیتے تھے، اور کئی 100 سالوں تک وہ لاش محفوظ رہتی۔ اس کو ممی بولتے، ممی کرنا۔ تو ممی کے ذریعے، خاص ٹیکنیک کے ذریعے وہ لاشوں کے ساتھ کچھ ایسی کارروائی کرتے تھے کہ وہ لاش کئی 100 سال تک محفوظ رہ سکتی۔ جب فرعون کی لاش دریا کے کنارے لگی تو ان لوگوں نے اٹھایا اور اپنی اسی ٹیکنیک کے ذریعے فرعون کی لاش کو محفوظ کرنا چاہا۔ تو فرعون ان کے نزدیک خدا بھی تھا اور وہ سب کا بادشاہ بھی تھا، تو اس لیے ممی کر کے جو شاہی قبرستان تھا، جو شاہی مقبرہ تھا، فرعون کی لاش کو اس میں لے جا کر رکھ دیا۔ اب دیکھیے کہ تاریخ کس طرح آگے بڑھی۔ شاہی مقبرہ تھا، جو بادشاہ مرتا تھا اس کی قبر اس میں بنتی تھی، لیکن تاریخ آگے بڑھتی گئی، دور آگے بڑھتا گیا، بادشاہت ختم ہوتی گئی، ماحول بدلتا گیا، جیسا کہ دنیا بدلتی رہتی ہے۔ پھر اس طرح بادشاہت ختم ہو گئی، تو جو بادشاہت ختم ہو گئی تو جو شاہی مقبرہ تھا اس میں لوگوں کا دفن ہونا بھی بند ہو گیا، مقبرے کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ اب ادھر کوئی رخ نہیں کر رہا۔ اب وہاں پہ بہت سارے فرعونوں کی قبریں ہیں،
بہت سارے بادشاہوں کی قبریں ہیں اور اسی میں فرعون کی لاش بھی ہے اور وہ ممی کی بھی لاش رکھی ہوئی ہے. اور اس طرح لوگ اس مقبرے سے غافل ہوتے گئے، وہ ویران ہوتا گیا، وہ پورا علاقہ ویران ہوتا گیا، لوگوں کی بستی وہاں سے ختم ہوتی گئی، یہاں تک کہ شاہی مقبرے کا حال یہ ہو گیا تھا کہ وہاں گزرتے ہوئے لوگوں کو ڈر لگتا تھا، یہاں تک کہ وہ اس کو بھوت کا گھر کہنے لگے کہ اس میں داخل ہونا، اس کا دروازہ کھولنا چاہیے. تو کس طرح فرعون کی لاش اس میں محفوظ رہی، اسی طرح وہ بند پڑی رہی. یاد دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بنی اسرائیل کے بعد افراد نے کس طرح ممی کر کے فرعون کی لاش کو اس میں محفوظ کر دیا. اور اس کے بعد 1898 میں بعض سائنٹسٹ جو کھنڈرات میں گھومتے ہیں، نئی نئی چیزوں کی تلاش کرتے ہیں، وہ گھومتے ہوئے وہاں پہنچ گئے اور اسی طرح انہوں نے سراغ لگایا کہ یہ شاہی مقبرہ ہے، اس میں داخل ہونا چاہا، کچھ پریشانی اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اس میں داخل ہو گئے اور جب داخل ہوئے تو گھومتے ہوئے انہیں ایک لاش ملی. یہ 1898 کی بات ہے. وہ لاش محفوظ، وہ لاش اپنی تکنیک کے اعتبار سے محفوظ تھی، اس میں کچھ تبدیلی آئی تھی لیکن لاش بہرحال محفوظ تھی. تو 1898 میں وہ لاش مصر کے میوزیم میں لا کر رکھ دی گئی، لیکن کوئی یہ نہیں جان رہا تھا اس وقت کہ یہ کیسی لاش ہے، کیا ہے. بس ایک لاش، ایک انوکھی لاش سمجھ کر، ایک بہت پرانی سینکڑوں سال پرانی ایک لاش سمجھ کر اس کو میوزیم کا ایک حصہ بنا دیا. اب لوگ آتے رہے، اس لاش کو دیکھتے رہے. پھر اس کے بعد 1975 میں سائنسدانوں کی ایک ٹیم، جس میں ایک بڑا مشہور اور ماہر سائنسداں مورس بوکائیلے بھی شامل تھا، اس لاش پر تحقیق شروع کی. اس لاش پر جب تحقیق شروع کی تو ان کو طرح طرح کی شہادتیں ملتی گئی، طرح طرح کی علامتیں اور اشارے ملتے گئے. اس لاش پر نمک کے بھی کچھ ذرات چپکے ہوئے تھے. تو جب تحقیق کی، جب اس کی تحقیق اور اس پر ریسرچ کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ تو موسیٰ کے زمانے کا جو فرعون تھا اسی کی لاش ہے، یہ تو موسیٰ کے زمانے کا جو فرعون تھا اسی کی لاش ہے. تو آپ دیکھیے کہ اس لاش کو کب دریافت کیا؟ 1898 میں لوگوں نے دریافت کیا اس لاش کو اور 1975 میں اس پر تحقیق ہوئی. لیکن آپ قرآن کا معجزہ دیکھیں، قرآن کا اعجاز دیکھیں کہ 1200 سال پہلے ہی قرآن نے یہ بتا دیا تھا کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ اے فرعون ہم تیری لاش کو بچائیں گے اور اس کو محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد والوں کو، تیرے بعد آنے والوں کے لیے یہ کہ عبرت کی نشانی بن جائے. قرآن نے 1200 سال پہلے چیلنج کیا تھا کہ ہم تیری لاش کو بچائیں گے، تیری لاش کو محفوظ رکھیں گے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تو آج ہم تیری لاش کو، تیرے بدن کو بچائیں گے. بچا لیا. قرآن نے کہا کہ ہم بچائیں گے. تو ماضی کی یہ وہ حقیقت تھی جو 1200 سال تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ سالوں تک لوگ نہیں جان سکے تھے. 1898 میں لوگوں کو یہ لاش ملی اور 1975 میں لوگ یہ جان سکے، یہ دنیا جان سکی کہ یہ فرعون کی لاش ہے جو حضرت موسیٰ کا معاصر تھا، ان کے زمانے کا تھا. یہ اتنے بعد میں لوگوں کو معلوم ہوا، لیکن قرآن نے کتنا پہلے یہ دعویٰ کر دیا تھا اور اس حقیقت کو بیان کر دیا تھا. تو جہاں انسان کی تحقیق عاجز ہو جائے، جہاں انسان کی عقل حیران ہو جائے، وہیں پہ قرآن کا معجزہ ظاہر ہوتا ہے. قرآن نے کتنا پہلے کہہ دیا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ. اب قرآن کا معجزہ دیکھیے کہ اس ٹیم میں جو مورس بوکائیلے نام کا ایک شخص تھا، اس نے تمام سائنسدانوں کو یہ اپیل کی کہ اگر کوئی قرآن کا معجزہ دیکھنا چاہتا ہے تو آ کر دیکھیں فرعون کی لاش کو، کہ فرعون کی لاش کے بارے میں قرآن نے جو بیان کیا تھا وہ آج ہم اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. اور وہ پھر مسلمان ہو گیا، اس نے اسلام کا کلمہ پڑھ دیا. یہ قرآن کا معجزہ ہے. ہم کسی کو مسلمان بنانے کے لیے کس قدر محنت اور کوشش کر رہے ہیں، لیکن قرآن آج بھی اپنا معجزہ دکھا کر لوگوں کو مسلمان بنا. یہ قرآن کا معجزہ ہے.
یہ قرآن کا اعجاز ہے جسے لوگوں نے قبول کیا، اور پھر اس مورس بخاری نے، ڈاکٹر مورس بخاری نے ایک بڑی زبردست کتاب لکھی، اس میں بائبل، سائنس اور اسلام کا یا قرآن کا تقابلی مطالعہ دکھایا کہ دیکھو کہ بائبل میں جو باتیں ہیں وہ باتیں تو غلط ہو سکتی ہیں، یا سائنسداں جو باتیں کر رہے ہیں اس میں تو فرق آ سکتا ہے، لیکن قرآن کی بتائی ہوئی چیزوں میں کوئی فرق نہیں آ سکتا، اور اس کے لیے اس نے بہت ساری مثالیں اپنی اس کتاب میں پیش کی۔ تو یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ تو قرآن ماضی کی بعض حقیقتوں کو بھی بیان کرتا ہے کہ جسے دنیا ایک زمانے تک نہیں جانتی، 1200 سال تک نہیں جانتی، لیکن قرآن اس کو بیان کر دیتا، بہت پہلے ہی بیان کر دیتا۔ اب ایک آخری مثال پیش کر کے میں قرآن کے اعجاز کی اس گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا۔ یونائٹڈ اسٹیٹ میں ایک جگہ ہے الاسکا کے نام سے، وہاں ایک کھاڑی ہے جسے گلف آف الاسکا بولتے ہیں، وہاں ایک کھاڑی ہے۔ تو اس کھاڑی کا حال یہ ہے کہ پہاڑ کی گلیشیئر سے صاف شفاف پانی آتا ہے، اور دوسری طرف کھاڑیوں کا کچھ پانی گرتا ہے، اور وہ دونوں پانی آ کر جمع ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا حال یہ ہے کہ وہ دونوں پانی دو طرف سے آ رہے ہیں، دونوں ایسے جمع تو ہو رہے ہیں، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتے، ملتے نہیں، یعنی ایسا نہیں کہ ادھر کا پانی ادھر چلا جائے اور ادھر کا پانی ادھر آ جائے، وہ ملتے نہیں۔ یہ گلف آف الاسکا میں ایک کھاڑی میں اس طرح کا منظر لوگوں نے دیکھا، لیکن یہ منظر اور یہ دریا کبھی چند سالوں کی بات ہے، 10 15 20 سالوں کی یہ بات ہوگی۔ اس دریا کو، اس سمندر کو، ایسے دو سمندر کو ابھی حال میں سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ ایسے دو سمندر ہیں کہ دو طرف سے آتے ہیں اور وہ ملتے ہیں، ایسے جمع ہوتے ہیں، لیکن کراس نہیں کرتے، ادھر کا پانی ادھر اور ادھر کا پانی ادھر نہیں آتا۔ تو بڑا تعجب آیا اس منظر کو دیکھ کے، تو سائنسدانوں نے پانی، دونوں کے پانی کو الگ الگ لیا، اس کو ٹیسٹ کیا، اس کی تحقیق کی، تو پتا چلا کہ گلیشیئر کا جو صاف شفاف پانی آ رہا ہے وہ بڑا میٹھا ہے، وہ بڑا شیریں اور میٹھا ہے، اور یہ جو کھاڑی سے جو پانی آ رہا ہے یہ کھارا ہے، یہ کھارا ہے۔ تو ابھی کچھ سالوں پہلے اس حقیقت کو لوگوں نے دریافت کیا، لیکن یہ کوئی نئی حقیقت نہیں تھی۔ اس طرح کے دو سمندروں کا آپس میں ملنا اور اس طرح عجیب منظر پیش کرنا، یہ تو اس زمانے سے ہے جس زمانے میں رب کائنات نے ان دونوں سمندروں کو پیدا کیا، لیکن دنیا نہیں جانتی تھی۔ دنیا کو تو پتا اب چلا ہے، لیکن قرآن نے 1400 سال پہلے ایسے دو سمندروں کے وجود کا ذکر اپنے کلام میں کر دیا تھا۔ قرآن کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان، کہ وہ اللہ کہ جس نے دو سمندروں کو بنایا، دو سمندروں کو اس طرح بھیجا، اس طرح چھوڑا، اس طرح بنایا، مرج البحرین یلتقیان، کہ وہ دونوں سمندر آپس میں ملتے ہیں، آپس میں ٹچ ہوتے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، لیکن ان دونوں کے درمیان ایک روک ہے، ایک آڑ ہے، ایک روک اور ایک آڑ ہے کہ وہ اپنی اپنی حد سے تجاوز نہیں کرتے، یعنی کراس نہیں کرتے، ملتے ہیں لیکن کراس نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن اس طرح بیان کر رہا ہے کہ جیسے ہم وہاں پہ گلف آف الاسکا میں کھڑے ہوں اور اس منظر کو دیکھ کر ہم بیان کریں۔ قرآن اس طرح 1400 سال پہلے اس منظر کو اور ایسے دو سمندروں کے وجود کو بیان کر رہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہ تو دو دریاؤں، دو سمندروں کے ملنے کی بات ہوئی، اور آپس میں وہ کراس نہیں کرتے، اس کی بات ہو گئی۔ اور وہ جو سائنٹسٹوں نے جو اس کو ٹیسٹ کیا، اس کے پانی کا جائزہ لیا، ایک کھارا نکلا، ایک شیریں، اس کو بھی قرآن نے بیان کر دیا۔ دوسری آیت میں قرآن کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، کہ وہی ہے کہ جس نے دو سمندروں کو بھیج دیا، تو ایک کا پانی میٹھا ہے اور ایک کا پانی نمکین ہے۔
یہ قرآن نے 1400 سال پہلے ایک ایسی حقیقت کو بیان کیا کہ جس سے دنیا غافل تھی. تو یہ بات ہے، یہ گواہی اس بات کی ہے کہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ رب کائنات کا کلام ہے، کہ جس نے کائنات کو پیدا کیا اور وہ کائنات کی چیزوں کو دیکھ رہا ہے، اور وہ اپنے دیکھنے کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے اس نے قرآن کو نازل کیا، لیکن دنیا نے بہت بعد میں اس کو جانا. آج بھی وہ منظر، آج آپ جو ہے اس منظر کو نیٹ پر آپ دیکھیں گے تو وہ منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے ایسے دو سمندروں کا ملنا اس طرح عجیب و غریب طور سے قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے. تو یہ ہے قرآن کا معجزہ. تو قرآن ایک معجزے کی کتاب ہے، لیکن یہ یاد رکھا جائے، ایک بات میں ایک پیغام پیش کرنا چاہوں گا، اپنے مشن کے حوالے سے ایک دعوت دینا چاہوں گا، قرآن کے حوالے سے میں ایک دعوت دینا چاہوں گا کہ قرآن دنیا میں معجزہ دکھانے کے لیے نہیں آیا تھا. قرآن بلا شبہ معجزے کی کتاب ہے، اس کے اندر بہت سارے معجزات ہیں، لیکن وہ معجزہ دکھانے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ تو ہدی للناس تھا، لوگوں کی ہدایت کے لیے تھا. ہدی للمتقین تھا، متقی لوگوں کے لیے وہ ہدایت نامہ تھا. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کے اعجاز کو، اس کے معجزے کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے لوگوں کو قرآن کی طرف بلائیں، لوگوں کو قرآن کی دعوت پیش کریں، لوگوں کو قرآن کی حکمتوں کو اور قرآن کے علم کی طرف لوگوں کو بلائیں. یہی اسلام مشن ہے، یہی ہمارا مشن ہے کہ ہم قرآن کی اس ہدایت کو، اس دعوت کو لوگوں تک عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پروردگار عالم ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.